کلام پایا ہوا کلام آج کے پاک کلام کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں بندہ ہم تک پہنچانے کے قرآن دینے کا تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کا شکر کوئی بھی زبان کو موشنا سب دعا کا ہاللویا یا کہ کلام کا السلام جو پایا ہوا اس کی کارتیں تیرے نام سے کرتا ثابت ہو جائے آمین ہاللویا تیرا شکر ہمیں ختم ہو جائے تیرے نام سے پاک فرشتوں کی بات میرا شکریہ ادا کرتا ہوں میرا شکر میرے کلام میرے خوبصورت کلام کے لیے میرے گہرے خوشی کے لیے میرے مذہب کو آئی میرے بخش رب تو جو ہمارا پورا تو جو ہمارے ساتھ مدد کرتا ہے جو ہماری نگران اور بڑائی اپنے کلام سے تمزید کا اپنے کلام سے آج سبت کے وقت میں اللہ تیرا شکر کرتا ہوں بے شک آج تیرے کلام کے اصلاح سے ہماری زندگیوں خوشیوں سے بھر جائے کلام جو میں پیار تیرے کلام کے ماں ہمارا ماں رائی کے دانے کہتا سمندر میں چالکتا وہ بھی تیرا کلام ہے اس کا کلام میری بیٹی کے لیے میری زندگی کے لیے میری بیٹی کے لیے خدا تیرے کلام کے اصلاح سے میں برکت دے خدا تیرے کلام کے اصلاح سے آج ہم خوشیوں سے بھر جائے بیٹی سے تیری شکر گزار سے بھرا ہوا ہے کہ ہم ایک باپ کی طرح پیار کرتا ہم تیرے بیٹے اور بیٹے ہیں سارا جلال عزت یا خود تیرے رہے یسوع مسیح سے آمین مسیح یسوع کے جلالی میں آپ سب کو اسلام کی آپ کی سلامتی ہو آپ سب خوش ہیں اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جس میں خدا نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم اس کے معاملہ جلال دے سکیں ان کو لاگلا کرو نہ کرو ان کو لاگلا کرو آئیے آج ہم سیکھیں گے کیونکہ اس دور میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری پروموشن ہو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سرفرازی ہوں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میری ترقی نہ ہو مجھے سرفرازی نہ ملے میرا نام جو ہے وہ کوئی بھی نہ جانے کا چاہتا ہر میں سے کوئی ایسا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو ہر بندہ چاہتا ہے میری پروموشن ہو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو ہوں نیکسٹ لیول پہ جاؤں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا درجہ جو ہے نیکسٹ لیول پہ جائے لیکن آئیے آج ہم اس کی بابت سیکھیں گے تو ہم چاہتے ہیں ترقی کرنا ہم چاہتے ہیں آگے بڑھنا سرفرازی پانا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروموشن ہو لیکن پروموشن سے پہلے جو بڑا کام ہے اس سے ہم جان چھڑاتے ہیں اور وہ ضروری ہے جب تک وہ کام نہیں ہوگا ہماری پروموشن نہیں ہوگی تو آئیے سب سے پہلے ہم خدا کے بہت پسندہ قرآن مقدس میں سے سیکھیں گے زبور 34 اور یہ بزرگ داؤد کا مضمون ہے یہ اس وقت اس نے لکھا جب یہ ابیملک کے سامنے گیا تھا اور اپنی وضع شکل بدلنے کی ایک دیوانے کا سا اس نے ڈال دی اور جیسے کوئی لوگ جو نارمل ہوتے ہیں ویسے اس نے کرنا شروع کر دیا اور یہ اس وقت زبور ہے زبور 34 اس کی ہم 8ویں آیت پڑھیں گے میں چاہتا ہوں کہ مبارک ہے وہ آدمی اس پر توکل کرتا جو اس پر توکل کرتا ہے پھر بولی آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان جو خداوند کیسا مہربان مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے جو اس پر توکل کرتا ہے ذہن پہ جو بات بیان کی گئی ہے نا کہ مبارک وہ آدمی ہے جو اس پر توکل کرتا ہے یسوع مسیح نے بھی کیا کہا یسوع نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر اس کو مت آزما
आप अपने खुदा को ना आजमाए। क्या लिखा है? आजमा कर देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है? आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। आप सोच रहे होंगे कि क्या खुदा जो है, खुदा बदी से नहीं आजमाया था? कि आप कोई बदी करें तो फिर कहें कि इसमें से हमें छुड़ा बचा, तो फिर आप कहें कि खुदा जो है वो चाहता है कि आपकी प्रमोशन हो। आपको मुख्तलिफ टेस्टों में से गुजरना पड़ेगा, आपको गुजरना पड़ेगा, और जब आप उन टेस्टों में कामयाब होते हैं तो आपकी प्रमोशन होती है, आप आगे बढ़ते हैं, आप तरक्की करते हैं। और ये तरक्की का बहुत बड़ा राज है कि जब तक आपके टेस्ट नहीं होंगे, आपको मुख्तलिफ टेस्टों में से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो आप जो उस तकमील तक पहुँच सकेंगे, आप उस टारगेट तक पहुँच सकेंगे, आप उस मंजिल तक पहुँच सकेंगे। मैं सबको भी बयान कर रहा था, बड़ी से कौन क्या मुल्क मिस्र से निकले तो क्या उनके सामने चैलेंज नहीं थे? उनके सामने बड़े बड़े चैलेंज थे, उन्होंने मुख्तलिफ चैलेंज को दूर किया। उनके सामने चैलेंज थे, लेकिन वो खुदा के साथ साथ चलते रहे, गुनाह करते रहे, बदी करते रहे, शरारत करते रहे, फिर तौबा की, फिर माफी मांगी, फिर खड़े हो गए, और खुदा अपने बंदा मूसा के वसीला से दिखा, वो उनका रहनुमाई अपनी राह करता है। और आप मूसा को भी देखते हैं, मूसा उनके बेहाव में माफी मांगते हैं। आप खुदा के लोग हैं, आप खानदान के लोग, आप बड़े हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप अपने लिए भी खुदा से जो है माफी मांगे, फिर आप अपने खानदान के लिए उनके बेहाव पे आप क्या खुदा से माफी मांगे। कलीसिया के लिए खातम जो है, कलीसिया के बेहाव पे माफी मांगे, तब जाकर खुदा बहाली होगा, तब जाकर खुदा जो है वो तसल्ली होगा। बाइबल मुक़द्दस में जब हम पैदाइश 22वें चैप्टर पढ़ते हैं, तो 22वें चैप्टर के अंदर खुदा जो है वो अब्राहम को आजमा रहा है। खुदा क्या करता है? अब्राहम को आजमा रहा है। मुख्तलिफ टेस्ट आते हैं लाइफ में, आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप उस टेस्टों में कामयाब होते हैं तो आप बरकत के वारिस बनते हैं, अगर आप उन टेस्टों में नाकाम हो जाते हैं तो आप वही के वही रह जाते हैं। आपके टेस्ट होना जरूर है ताकि आप परखे जाए, खुदा आपके ईमान को परखेगा, खुदा आपको परखेगा कि आप कैसे हैं। लिखा है 22वें चैप्टर के अंदर, बातों के बाद ये कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, ए अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, और वहाँ उसे पहाड़ों में एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। क्या खुदा कह रहा है कि ये जो कुर्बानी है इसको कुर्बान कर दे, मेरे लिए कुर्बान कर दे। किसको? अपने इकलौते बेटे को। क्या नाम है उसका? इसहाक। इस्माइल नहीं, इसहाक की बात हो रही है। वो वादे का वारिस है, वादे की जो मिरास का वादा उसके साथ, वादा खुदा ने उसके साथ किया। इस्माइल के साथ नहीं वादा किया, मिरास का जो हकदार है वो इसहाक है, और लौंडी का जो बेटा है वो मिरास का वारिस नहीं होगा। इसलिए खुदा ने उसे कहा था, जब उसकी बीवी ने कहा कि इसको निकाल दे, तो फिर उसने निकाल दिया उस जगह से, उस घर से खारिज कर दिया, निकाल दिया। खुदा क्या कह रहा है? तेरा इकलौता बेटा जो इसहाक है उसको क्या कर दे, वो पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा वहां पे जा और सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर उसे पेश कर। आप देखें जरा, इसी बेटे के लिए क्या किया था उसने? इसी बेटे के लिए वो रोता था, चलाता था कि मुझे बेटा चाहिए। खुदा ने कलाम भी कर दिया, वो वेट भी करता रहा। सालों बाद जाकर उसे इसहाक बेटा मिला। अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अब खुदा ने एक नया उसके सामने चैलेंज रख दिया कि तू अपने बेटे को क्या कर दे, कुर्बान कर दे। किसके लिए? मेरे लिए। तो अब्राहम ने क्या कहा? ये उसके लिए एक टेस्ट था, उस टेस्ट में से उसको गुजरना था, तभी जाकर उस टेस्ट के बाद बड़ी बरकत उसके पास आई। जब आप टेस्टों में से गुजरते हैं तो आप जब उन टेस्टों को अबूर कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी प्रमोशन हो जाती है। आप उन टेस्टों में से अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपकी तरक्की होती है। बिल्कुल खुदा सही करता है। यहाँ पे उसके बाद अब्राहम के पास बड़ी बड़ी बरकतें आती हैं। ये तो उसके पास बरकत थी, लेकिन इसके बाद खुदा का दोस्त भी कहलाया। ये छोटी बात नहीं है कि खुदा से क्या कहता है कि तू मेरा क्या है? दोस्त है। और फिर खुदा जो है उसके लिए बोलता है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा
اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا. تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائے گی. کیونکہ تو نے میری بات مانی. یہ ٹیسٹ کے بعد اس کے ساتھ خدا وعدہ کرنا, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے خدا نے اسے وعدہ کیے تھے, لیکن یہاں پہ جو اس کی پروموشن کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ خدا ایک زبردست وعدہ کرتا ہے. جب اس نے دریغ نہیں کیا, جیسا خدا نے اسے کہا اس نے ویسے ہی کر دیا. جیسا خدا کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے ایسا ہو, تو اس نے دریغ نہیں کیا, بلکہ خدا کی بات کو سامنے رکھا, خدا کی بات کو مانا اور وہ درجہ خدا کو دیا کہ خدا کیا چاہتا ہے, خدا کیا کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو میرے لیے کیا کرتے قربان کر دے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میرا اکلوتا میں نہیں ایسا کر سکتا, تو کوئی اور لے لے, کوئی بھیڑ بکری کا پلوٹا لے لے, کوئی اور چاہیے تو وہ لے لے, میرے خاندان میں سے اور کوئی چاہیے وہ لے لے, گھر میں سب کچھ ہے وہ لے لے, قربانی اور پیش کر دیتا, بیٹا نہیں چاہیے, بیٹا نہ. کیا ایسا اس نے کہا؟ نہیں. اس نے کہا نہیں, جیسا خدا کہتا ہے میں ویسا ہی کروں گا. اور اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا. بیٹا بھی بڑا اچھا تھا, اس نے اپنے باپ کی بات مانی. آج تو میرا خیال بچے جو اپنے باپ کی بات کو ماننا تو دور سننا بھی پسند نہیں ہے. یہ کوئی بڑا آپ کو سمجھا رہا ہے یا آپ کو کچھ بتا رہا ہے تو آپ اس کی بات کو مانے نہیں مانے. لیکن یہ بیٹا جو ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ وفادار ہے. اس نے کہا میرے باپ جیسا تو چاہتا ہے, جیسا تو نے خدا کو کہا ہے, جیسا خدا نے تجھ کو کہا ہے بالکل ویسا ہی کہا. اور اس نے ویسا ہی کیا. لیکن خدا کیا کرتا ہے, خدا کا پلان, تاکہ خدا نے اسے آزمائے. یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ اس کی آزمائش پر پورا اترا. اس ٹیسٹ میں وہ کامیاب ہو گیا جو خدا نے اس کے سامنے ایک ٹیسٹ رکھا تھا. اس کی پروموشن کا راز جو تھا وہ اس کا ٹیسٹ تھا. اور ٹیسٹوں میں سے گزرنے کی ٹیسٹا منی کیسی ہوگی؟ ٹیسٹوں میں سے گزریں گے نا تو پھر آپ کی کوئی ٹیسٹا منی ہوگی کہ گواہی ہو گیا کہ میری بھائی یہ گواہی ہے. جب آپ وہ ٹیسٹوں میں سے گزرتے ہیں تو آپ کی گواہی کیا ہوگی, ٹیسٹا منی کیا ہوگی؟ ٹیسٹا منی کے لیے ٹیسٹوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, تب جا کر آپ کی کوئی ٹیسٹا منی بنتی ہے. جب آپ ان کو چیلنج نہیں کرتے, آپ ان کے سامنے نکلتے نہیں, آپ گزرتے نہیں, آزمائش میں سے گزرتے نہیں, تو پھر آپ کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایوب کے بارے میں دیکھیے گا, ایوب کیا کر رہا ہے. ایوب کی زندگی میں لازمی ٹیسٹ تھا, وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب رہا. جب سب کچھ اس کا تباہ و برباد ہو گیا تو بھی اس نے خدا ان کو کہا کہ تو نے دیا, تو نے لیا, تیرا ہی نام کیا ہے, مبارک ہے. سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی اسے مبارک ہے, اسے جلال دے رہا ہے, اسے عزت دے رہا ہے. اتنا بڑا ٹیسٹ اس کی لائف میں تھا, اور اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو کیا خدا نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا پھر, بلکہ خدا نے اس کو سب کچھ ڈبل کر کے دے دیا, سب کچھ پھر سے بحال کر دیا اس کو لائف کے اندر. سب کچھ پھر خدا نے اس کو عزت, آنر, اس کا روب دبدبا, مال, معاشی, سب کچھ, بیٹے بیٹی کا سب کچھ خدا نے اسے پھر دگنا دے دیا. ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹا منی ہوتی ہے, تو وہ اس ٹیسٹ میں سے گزرا ہے اور پھر ٹیسٹا منی اس کی آ گئی. اب یہ آزمایا گیا, اور آپ کا جو آزمایا ہوا ایمان ہے وہ قیمتی ہے. جب آپ اس میں سے گزرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے ایک تجربہ بن جاتا ہے, آپ کا ایک ایکسپیرینس بن جاتا ہے کہ میں نے خدا کو یہ کہا تھا اور اس نے میرے لیے بالکل ویسا ہی کیا. خدا کا کلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے, خدا کا کلام پرموشن کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹوں میں سے گزرنا پڑے گا. آپ کو خداوند آزمائے گا, آپ کو خداوند پرکھے گا, اور جب آپ پرکھے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ سب بات ہوگی. خدا دیکھیے اس کے بعد اس کے لیے بڑی برکت ہے. کہتا ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے ریت کی مانند کر دوں گا, اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کی پھاٹکوں کی مالک ہوگی, اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. پلیز ان کو باندھ ہی رہنے, چلو اچھا ہو گیا, بائک چلے کی بات کرتے ہیں, وہ شاید ادھر آواز کی جا رہی ہے. کیا کہتا ہے تیری نسل کے وسیلہ سے, کیا خدا کیا کہہ رہا ہے, تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں کیا پائیں گی. اس وجہ زمین پر کتنی قومیں قبیلے ہیں, برکت کس کے وسیلہ سے ہے, برکت یہاں پہ لکھا کہ تیرے وسیلہ سے, تیری نسل کے وسیلہ سے. ابراہیم کی جو نسل ہے, جو وعدے کی سرزمین, وعدے کے وارث ہے, جو میراث کے وارث ہے,
جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا، اس کی نسل سے کیا پائیں گے؟ سب کے سب کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے۔ اور کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے تب ابراہم جو تو تھا اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور اکٹھے بیر سبا کو گئے، اور آگے جا کر اس کی اور پھر کہانی جو شروع ہو جاتی ہے۔ اور لیکن یہ اس ٹیسٹ میں سے گزرا، ٹیسٹ میں سے آگے گزرا، تب جا کر خدا نے اس کی لائف میں ایک بڑی بلیسنگ، ایک بڑی برکت جو تھی وہ رکھ دی۔ بائبل مقدس کے اندر آپ دیکھیں بہت ساری آزمائشیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری آزمائشیں آپ کی اپنی خواہشوں کے سبب سے بھی آ جاتی ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یعقوب پہلا باب اس کی 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے انسان اپنی خواہشوں کے اندر پھنس جاتا ہے اور پھر کیا اٹھاتا ہے؟ نقصان اٹھاتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ خدا میں آزما رہا ہے تو وہ خدا کی طرف سے آزمائش نہیں ہے، آپ کو پرکھنا پڑے گا، بند کر دینا، کچھ نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشیں، کچھ ہماری اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، ان خواہشوں کے اندر بھی انسان پھنس جاتا ہے اور پھر کیا اٹھاتا ہے؟ نقصان اٹھاتا ہے۔ پہلا یعقوب کا پہلا خط، یعقوب کا پہلا چیپٹر اس کا 13ویں آیت سے جب آپ 15ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کی آگاہی ملے گی کہ بہت ساری جو آزمائشیں ہیں وہ آپ کی اپنی ایجاد کی ہوئی ہے۔ آپ ان آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، آپ کے لائف میں خواہشات ہیں، ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے آپ آزمائشوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر آپ خدا کو کہتے ہیں کہ شاید اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ خدا آپ کو اس طریقے سے نہیں آزمائے گا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ ان خواہشوں کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں۔ کیا لکھا ہے کہ اور پھر بہت ساری جو ہوتی ہے آزمائشیں وہ ابلیس کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، وہ بھاگ جائے گا تم سے، وہ تمہارے سامنے ٹکنے نہیں پائے گا۔ آپ اپنے آپ کو بھی، اپنی خواہشوں کو بھی خدا کے تابع کیجیے تاکہ خدا جو ہے اپنا فضل کرے۔ اور بہت ساری چیزیں جو کہ ابلیس کی طرف سے ہیں ان کو چیلنج کیجیے، ان کا سامنا کیجیے، خدا آپ کو اس میں سے نکالے گا۔ اور بہت ساری چیزیں جو کہ ابلیس کی طرف سے ان کو چیلنج کیجیے تاکہ وہ آپ سے بھاگے، ان کا مقابلہ کیجیے۔ لیکن بہت کم ہے کہ خدا آپ کو پرکھتا ہے، خدا آپ کے ایمان کو پرکھتا ہے، خدا آپ کو اس حالات میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ پرکھا جائے، آپ کیسے ہیں۔ بلکہ ہر ایک کام جو ہے وہ آپ کا آگ سے چیک کیا جائے گا، روح القدس کی آگ سے۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کے لیے پروموشن ہے، نہیں تو پھر پروموشن نہیں ہے، کوئی پروموشن نہیں ملے گی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو کیا کرو؟ کیا کرو جب آزمائش میں پڑھو، طرح طرح کی آزمائشوں میں سے گزرتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرے، بائبل پڑھے، خدا کی حضوری میں جھکے، روزے رکھے، خدا کے سامنے آئے، معافی مانگے، اپنے باپ دادا کی بدکاری کا اقرار کرے، خداوند کے سامنے جھکیں گے، خداوند کے سامنے آپ آئیں گے، پکاریں گے تو خداوند آپ پر رحم کر دے گا، خداوند آپ پر ترس کر دے، خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ تمہارا جو آزمایا ہوا ایمان ہے وہ آپ کے لیے ایک ایکسپیرینس بن جائے گا، آپ کے لیے ایک تجربہ ہو جائے گا کہ میری لائف میں ایسی آزمائش بھی آئی، ہم نے ایسے دعا کی، بائبل پڑھی اور خدا نے ہمیں کیا کر دیا؟ اس میں سے نکال دیا۔ اب دیکھیں ذرا، آزمائش جو ہے وہ آپ کی راہ کو ڈھونڈتی ہے، آزمائش جو آتی ہے تو پھر آپ کی راہوں کو وہ پکڑ لیتی ہے، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بتاتا ہے کہ آپ اس آزمائش میں سے نکلے کیسے۔ خدا کوئی راہ بتا دیتا ہے، آپ اس آزمائش میں سے نکل سکتے ہیں، آزاد ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر خدا کی طرف سے آپ کا ایمان آزمایا جا رہا ہے تو پھر خدا کو وقت دیجیے، خداوند کو کہیں، خداوند جب آپ کی لائف میں بہتری لائے گا، خداوند آپ کے لائف میں بحالی لائے گا، تازگی لائے گا، اور آپ ایمان میں جب زبردست ہو جائیں گے، ایمان میں مضبوط ہوں گے تو آپ کی پروموشن ہوگی۔ یہاں پہ بھی دیکھیں جب خدا نے ابراہم کے ساتھ کلام کیا اور وہ اس آزمائش پر پورا اترا، اس کا ایمان پرکھا گیا، اس کے بعد خدا نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ کر دیا۔ بالکل ایسے ہی جب آپ اس آزمائش میں سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی پروموشن ہوتی ہے۔ اس پروموشن کے لیے آپ کا ایمان جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، خدا چیک کرے گا آپ کے ایمان کو، خدا چیک کرے گا آپ کو، اور خدا اگر چیک کرے گا، اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پاتے ہیں برکت، پھر آپ پاتے ہیں بحالی اور تازگی پاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں
جو چیزیں جو اس لائف میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ چلتی ہیں، یہ آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے. بائبل مقدس کے اندر رومیو 8واں باب اس کی 35ویں 36ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار. لکھا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. حالات جیسے مرضی، چیزیں جتنی مرضی بھی مہنگی ہو، اگر آپ خداوند میں مضبوط ہیں تو خداوند ان چیزوں کو آپ کے لیے مہیا کرتا چلا جائے، کسی بھی طرح سے کرے. خداوند آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا. خدا جو ہے وہ آپ کو اپنی محبت میں قائم رکھے گا. کوئی بھی چیز، یہ چیز جو ہے، یہ تنگی، یہ کال، یہ ننگا پانی، یہ خطرہ، یہ تلوار، یہ بے روزگاری، یہ ساری چیزیں آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. آپ ان پر غالب آئیے اور خداوند یسوع کے نام میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیے. میں گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. سب دعا کریں، کوئی بھی زبان خاموش نہ، سب دعا کریں کیونکہ وہ یہاں پہ موجود ہے. اگر وہ یہاں پہ موجود ہے تو پھر آپ اسے موقع دیجیے، اسے بات کیجیے، اس کو کہیے خداوند میرا خدا جو زوراور خدا ہے، میرا خدا جو آزمائشوں میں سے نکالتا ہے، میرا خدا جو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بے روزگاری میں، تنگی میں، کال میں، وبا میں تنہا نہیں چھوڑتا. وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں محفوظ کرتا ہے، وہ اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں سنبھال لیتا ہے. اس کا نام یہوہ یری ہے، اس کا نام یہوہ شالوم ہے. یہوہ اور یری ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو ہر چیز وقت پر مہیا کرتا ہے. ہم تیری بڑی برکتوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. ہم تیرے بڑے فضل کے لیے، بڑے رحم اور بڑے قدس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. تیری بڑی قدرت کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگوں نے برکت پائی ہے. منت کرتے ہیں کہ خداوند تو ہماری زندگیوں کو بخوبی جانتا، تو ہمارے ذہن و خیالوں کو، سوچوں کو، منصوبوں کو جانتا ہے. تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سنبھالتا، ہمیں برکت دیتا ہے. اور ہم تیرے لوگ ہیں، ہم منت کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے یسوع کے نام میں تو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دینا. اب کی ساری ناپاک قوتوں کو، ساری ناپاک ارادوں کو، تمام طرح کی گندی بری چلاکیاں قوتوں کو تیرے بیٹے یسوع کے نام میں باندھ دیتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی اس کا منصوبہ چھو نہ سکے، کیونکہ تیرا بیٹا یسوع نام سے چلا. جتنے لوگ تیری حضوری میں موجود ہیں ان سب کو نام بے نام برکت دے اور اپنے خون سے انہیں واش کرنا ہونا. باقی سارے وقت میں تو ہمارے ساتھ ہونا اور بڑی مدد کرنا. یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگ کر پا رہے ہیں. آمین آمین. میں